میرا رشتہ کیا لبیک لبیک لبیک۔ میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بولا بہت دنوں کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے۔ زوردار تالیوں سے میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے ممبئی کے صدر محترم جناب رئیس لشکریہ صاحب، مہاراشٹرا کے MIM کے صدر محترم امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن اسمبلی وارث پٹھان صاحب، موجودہ رکن اسمبلی تلنگانہ محترم جناب احمد بلالہ صاحب وہ انچارج ممبئی، میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا اراکین، عزیزان ملت، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، باوجود اس کے کہ تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور میں آپ کا میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کا کہ انہوں نے بارش کی پرواہ کیے بغیر آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا سلام کرتا ہوں۔ میں ہمارے بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ آج اس تیز بارش میں یہاں پر بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے کو سننے آئے ہیں۔ میں نوجوانوں کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو مہاراشٹرا میں اونچائیوں تک پہنچایا ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی یہاں پر موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مجلس کی کوشش یہی رہی کہ آپ کی ایک سیاسی قیادت کو بنایا جائے، مگر یہاں پر اس ودھان سبھا میں آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اب آنے والے مہاراشٹرا میں ہم لوگ ایک نیا انقلاب لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر ہم یہاں پر تمام مخالفین کے اوپر ایک بجلی ان پر گرے گی، اور جب وہ یہ دیکھیں گے نظاروں کو کہ مہاراشٹرا کی جنتا نے، مہاراشٹرا کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب کی بار انشاءاللہ تعالی ہم مجلس اتحاد المسلمین کے میلے کو یہاں سے جوگیشوری سے رئیس لشکریہ کو کامیاب اور کامران کر کے مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اگر آپ اور ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ اسلام ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا وجود خود ایک اجالا تھا، ہمارا وجود خود ایک اجالا تھا، ہمارے وجود سے دنیا میں زلزلے آئے اور آسمان سے میلا پانی تو گرایا جا سکا طاغوتی طاقتوں کی طرف سے، مگر ہم نے کبھی ڈر اور خوف کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وجود خود ایک اجالا ہے، ہمارے وجود سے دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، ہم نہ کبھی زلزلوں سے ڈرے، نہ ہم طاقتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے۔ ہماری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا اجداد نے اگر کسی کے سامنے اپنے دل اور سر کو جھکایا
تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، نوجوانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور تمام سیکولر پارٹیوں نے مل کر مہاراشٹرا کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک مسلمان ایم پی تھا، 48 لوک سبھا کی سیٹیں تھی، سب نے مل کر یہ کوششیں کی کہ امتیاز جلیل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم قدم رکھنے نہیں دیں گے، اور ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہاراشٹرا سے کوئی بھی مسلمان ایم پی بن کر نہ جائے دلی کو، اور جو ایک ایم پی جیت کر آیا تھا مہاراشٹرا سے، اس امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب ہو کر نہیں جا سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں اب ہم کو اس ودھان سبھا میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنی مجلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مجلس الیکشن لڑتی ہے، مجلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، مجلس کے لڑنے سے ووٹ کاٹے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس نے کوششیں نہیں کی؟ ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہاراشٹرا کے دلتوں کے، مسلمانوں کے، مظلوموں کی آواز بھارت کی لوک سبھا میں گونجتی تھی، اور اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے ان تمام لوگوں نے، تمام پارٹیز نے مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایم پی نہیں جیتا، یہ صرف مجلس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ جو نقصان مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹرا کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹرا کے دلت اور مسلمانوں کا ہے، جن کی ایک بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر، جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو کمیونل بھی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ودھان سبھا اور اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا ان تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟ تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا۔ انشاءاللہ تعالی مہاراشٹرا کا بچہ، مہاراشٹرا کی ہماری ماں اور بہنیں، مہاراشٹرا کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں، تم نے مہاراشٹرا کے غریبوں کی ایک آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا۔ اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں امتیاز جلیل جائے گا، کسی کی بھی سرکار ہوگی، امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے، بی جے پی، شیو سینا بھی ہے، وہ بولتے کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا، مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا، اور ہمارے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی۔ ارے سنو، جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے۔ اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی۔ اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹرا کے اس تاریخ احتجاج میں شرکت کیے،
وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے ملا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا تو کوئی پیدل آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے, تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو, ہم کو پیٹو, ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو, مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا, یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ, اور اسلام میں آپ اسلام پہ تنقید کرو تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, تم مجھے میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا, تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا, تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا, تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں, مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے, دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا, سر اور جسم پر حملہ برداشت کریں گے. اور بکواس بکتے لوگ بولے کہ صاحب وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا, اللہ نے جس کو مبشر کہا, بشیر کہا, ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا, تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک گرتا ہے. اور قرآن میں بتلایا گیا, سنو, قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا, ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا, وہ بھی گستاخی کرتا تھا. تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے, وہ ولد الحرام ہے. اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں. ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا. آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹھی لا کر دو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھیجاؤ. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر, جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے, گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر. جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا, احتجاج ہوگا, تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں. یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے, مگر کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بھائی؟
ہم نے کانگریس کو لیٹر بھیجایا, راشٹروادی کو لیٹر بھیجایا, سماجوادی کو بھیجایا, جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو خط بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو, امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا. مگر کوئی نہیں آئے اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی, نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی, یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی. یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں, جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے. تم نے ایک کوشش کی, تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے. بی جے پی کے 5 ایم ایل اے مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پرافٹ محمد کی شان میں گستاخی کی, اناپ شناپ بکنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا جائے. ایک ناتھ شنڈے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان, یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں, جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں, جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں, جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے, تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عظمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے اور نکلیں گے انشاءاللہ. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا, پرامن احتجاج کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کا لیٹر ان کو دیا, اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے, اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. اب سنو ایک ناتھ شنڈے اور فڈنویس, ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے, اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے. اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا. آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو, ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا. جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی, تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے, عظمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ ایک ناتھ شنڈے فڈنویس, تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں ایک ناتھ شنڈے, فڈنویس, اجیت پوار, نریندر موڈی, امیت شاہ, سنو ہماری اس بات کو, اب شیر جاگ چکا ہے, اب شیر جاگ چکا ہے. ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا, بیٹا اٹھ, کل حشر کے میدان میں ہم کو شفاعت دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے. تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو, میں سلام کرتا ہوں. اور یاد رکھو, ہم بتانا چاہ رہے ہیں, لوگ ہم سے ہمارے, دیکھو بارش بھی رک گئی ماشاءاللہ, اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں. بارش ہو رہی تھی, اپن نکل کے برسا, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, کوئی بات نہیں. ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں, ہم کو دین کیسے ملا, ہم کیوں مسلمان ہوئے, ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں, ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں, ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں.
ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں, ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا, اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے. انہوں نے بتایا کرو, ہم بولے کریں گے. تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو, اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو, ورنہ تمہارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے, ختم کر دیے جائیں گے. تو میرے نوجوانوں, تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا, تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا, تم کو ایک مومن بننا پڑے گا. تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا, تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فرزندان توحید ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے. اب حکومت بھی پریشان, اب شنڈے پریشان, فڈنویس پریشان, اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ بولو, کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تم اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ دوسری بات, آج ہم میڈیا سے بات کر رہا تھا. بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ نہیں ہو رہے نا؟ تو آج ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے. اوکے, گلوکوز مل گیا میرے کو. ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے, یہ میڈیا کے لوگ بھی تھے. تو میڈیا کے لوگوں نے, ارے نہیں اوپر نہیں, ابھی یہی, اب زمین پہ آ گیا شیر. اب کوئی ضرورت نہیں ہے. سنا, ہمارے سن لیجیے تھوڑا ٹائم ہے. ہمارے میڈیا کے دوست ہم سے پوچھے یہ بدلا پور کا جو واقعہ ہوا جس میں ایک شخص نے, شیطان نے معصوم بچوں کا استحصال کیا, ایکسپلائٹیشن کیا. انہوں نے کہا کہ ایک پوسٹر لگا دیا گیا ہے جس میں فڈنویس کی فوٹو ہے, بی جے پی کے, مودی کی, امت شاہ کی فوٹو ہے, جس میں پوسٹر میں لکھا گیا کہ بدلا پور کا بدلہ لے لیا گیا ہے. بتاؤ اسدالدین اویسی, تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جمہوریت میں بھارت ایک لوک تنتر ہے جہاں پر بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان ہے, اور سمویدھان میں رول آف لا ہے. نہیں, آواز سنو, آواز سنو, سنو سنو. اب پھر بارش ہوئی تو کیا کریں گے؟ رکو ابھی. میرے بھائی میری ایک بات ہے, میرے ایک سوال کا جواب دو. سنو میری بات. آپ سے مجھے دیکھنے آئے نا, اگر کل میری آنکھ بند ہو گئی تو تم کیا مجلس کو چھوڑ دو گے؟ تو مجلس بڑی ہے, اویسی بڑا نہیں ہے, یاد رکھو. تم کو نیتا بننا ہے, تم کو اسدالدین اویسی کا بازو بننا ہے. نوجوانوں, تم میرا بازو بنو گے؟ نوجوانوں, تم ساتھ دو گے میرا؟ بس اب سنو میری بات کو. میں نے کہا ہم بدلہ نہیں لیتے, ہم انصاف کرتے ظالم کو سزا دے کر. بدلہ مافیا کے لوگ اور گنڈے اور قاتل لیتے ہیں. مافیا, گنڈوں اور قاتل میں اور سत्ता میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں فرق ہوتا ہے. جو چیف منسٹر ہوتا ہے, جو ڈپٹی چیف منسٹر ہوتا ہے, وہ بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کرتا, اس کو انصاف کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑے گا. میڈیا نہیں سمجھی. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے ممبئی میں,
اسٹیشن پر معصوم بھارت کے لوگوں سے خون کی ہولی کھیلی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر لوگوں کا قتل عام کیا ان ٹیررسٹ میں. اس میں ایک ٹیررسٹ تھا جس کا نام اجمل کسب تھا. ہاں, اس کسب کو پکڑنے میں ہمارا ایک بہادر ہندو بھائی پولیس والا شہید ہو گیا. ہوا ہم کسب کو پکڑے, جیل میں ڈالے, کورٹ میں کیس چلائے, کورٹ نے پھانسی کی سزا دی, ہم نے پھانسی دی. جب مر گیا, جب وہ ظالم مر گیا تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا ہم ممبئی کی مبارک زمین پر ایک دہشت گرد کو دفن ہونے نہیں دیں گے. کہا تھا تو کسب کو کہاں گاڑنا پڑا؟ جیل میں. جب کسب کو ہم کورٹ سے سزا دے سکتے ہیں تو بدلا پور کے شیطان کو کیوں نہیں سزا دیے تم کورٹ سے؟ بتاؤ بتاؤ. میرا سوال یہ, بھارت سپر پاور بنے گا تو انصاف سے بنے گا. بھارت سپر پاور بنے گا تو انصاف سے بنے گا. تو اگر یہ سرکار یہ پوسٹر لگا کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بدلا پور کا بدلہ لے لیے, ارے یہ مافیا, یہ غنڈے جو بھارت کے سنویدھان پر بھروسہ نہیں کرتے. آپ مکھیہ منتری ہیں, دیویندر فڈنویس بھارت کے پردھان منتری کا خواب بھی دیکھتے ہیں. فڈنویس کہتے ہیں میں ایک دن پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. خواب دیکھنا کوئی حرام چیز نہیں ہے, مگر جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو انصاف کے بارے میں سوچو. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بدلا پور کے لوگوں کو کورٹ سزا دیتی اس ظالم کو. وہ جیل میں سڑتا, اپنی موت کے لیے پکارتا, اور تب جا کر اس کو موت اپنے آغوش میں لے لیتی. مگر آپ نے اس کو آسان رستہ دے دیا. یہ انصاف ہے یا نہیں ہے, یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. تیسری بات, نریندر مودی کا دل نہیں بھرا مسلمانوں کو تنگ کرنے سے. مودی نے اپنے بلڈوزروں سے مسلمانوں کے گھروں کو توڑوا دیا. جس طرح آج ہم پانی میں کھڑے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, تصور کرو کہ تمہارا 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے. مدھیہ پردیش میں چھتر پور میں حاجی شہزاد علی نے 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنایا. گھر میں سامان منتقل ہو رہا ہے کہ آج نہیں تو کل گھر میں چلے جاؤں گا. یہ جو ظالم جس نے مہاراشٹر میں ہمارے نبی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, چھتر پور کی جنتا نے احتجاج کیا, وائلنس ہو گیا. حاجی شہزاد کو کلکٹر نے کہا رکاؤ, جنتا نہیں سنی. تو کیا ہوا بعد میں؟ حاجی شہزاد علی کے 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر کو مودی کے بلڈوزروں نے توڑ دیا. آج حاجی شہزاد علی کے گھر والے, آج ہم جلسہ سننے کے لیے بارش میں بھیگ رہے ہیں. وہ 1 مہینے سے دھوپ میں آسمان کے نیچے کھڑے ہیں. بچے ہیں, بیٹے ہیں, بارش کے نیچے کھڑے ہیں. ارے کتنے گھروں کو تم نے توڑ دیا. یاد رکھو مودی, ظلم جب ہوتا ہے تو ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوگا, ظلم کا خاتمہ ہوگا, اور اللہ انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی کے جذبے کو. حاجی شہزاد علی نے ویڈیو نکال کر کہا کہ میں نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بکواس بکی تھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ہم پروٹیسٹ کیے. اگر میرے رسول کے لیے ایک گھر کو قربان کرنا ہے تو میں اسے 2 گھر کو اپنے حبیب اللہ پر قربان کرتا ہوں. مگر یاد رکھو ہم بارش میں کھڑے ہیں, بھیگ رہے ہیں, بچے ہیں, مائیں ہیں. میں تمہارے سے ایک اپیل کر رہا ہوں, تم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے دعا کرو, اپنے دل میں دعا کرو کہ اللہ جو یہ ظالم لوگ ہم کو صرف اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, یا اللہ ہم کو صرف اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں,
یا اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کو خاتم النبیین مانتے ہیں. پروردگار جو ہم پر گزر رہی ہے ہم اب اس کو تیرے حوالے کرتے ہیں, تو انصاف کر. اور مجھے یقین ہے کہ جو غریب اور مظلوم ہے, چاہے ہندو مسلمان دلت آدیواسی ہو, جو حکمران ظلم کرے گا اللہ دیکھ لے گا ان لوگوں کو. ارے تم ہم کو کمزور سمجھ کر دبا رہے ہو. تاریخ گواہ ہے کہ جن طاقتوں نے کمزوروں کو دبایا تھا, تاریخ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کمزوروں کے سروں پر تاج کو رکھا. جن ظالموں نے بھوکے پیاسوں کو مارا اور پیٹا, اللہ نے ان کے سروں پر تخت و تاج کی ذمہ داری عائد کر دی. جو بھوکے تھے, 12 دن کے بھوکے تھے, اللہ نے ان کو اتنی دولت دی کہ لوگ ان کا صدقہ لینے کے لیے لوگ کم پڑ گئے. اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا کی. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پر توکل کرو, امید اللہ سے رکھو, اور انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نریندر مودی بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو کم کر دیے. کیا آپ نے پارلیمنٹ الیکشن میں نہیں سنا کہ مودی نے کہا تھا کہ بھارت کی مسلم مائیں زیادہ بچوں کو پیدا کرتی ہے؟ مودی جی, آپ کی ماں کو 6 بچے تھے. امت شاہ, آپ کے 7 یا 9 بہنیں ہیں. یہ سب بھول گئے اور ہماری ماؤں پر نظریں لگا کر بیٹھے کہ بچے بہت پیدا کر رہے ہیں. مودی جی, آپ کو کیسے معلوم بچوں کے بارے میں, ہم کو بتاؤ. Asking a question with all the due respect to the Prime Minister. میڈیا والے دل پر مت لو, گردے پر لو. رات میں نیند آئے گی نہیں معلوم. ہمارے ڈیڈی کو بول دیے, ہمارے مائی باپ کو بول دیے, ہمارے ڈیئر کو بول دیے. بولتے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. اور مودی جی کیا بولے بھاشن میں, کسی ہمارے ہندو بہن کے گلے سے منگل سوتر نکال کر دیں گے. یہ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, میرے سوال کا جواب دو. کیا آپ پسند کریں گے کہ کسی ہندو بہن کا منگل سوتر آپ کو چھین کر دیا جائے؟ ارے تم سے نہیں, ان سے پوچھ رہا ہوں. ہر چیز میں تم آ جاتے. ابھی 50% آبادی ہے عورتوں کی, ووٹ دینا پڑے گا ان کا بھی. آپ کو پسند ہے کہ کوئی ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر لا کر دے؟ آپ غیور ہیں نہیں ہیں؟ ارے یہ وہ بہنیں ہماری ماں ہے, اور مودی جی بول رہے منگل سوتر چھین کے لا کے دیں گے. مودی جی, بھارت میں مسلمانوں کا TSR ریٹ, ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ گر چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک آئندہ 70 سال میں ہندو اور مسلمان پاپولیشن سٹیبلائز ہوگا. سٹیبلائز. اب وہ شادی کرنے کے بعد بولنا, سمجھے نا. ہاں, اور بیوی پہ ظلم نہیں کرنا, بیوی کو چھوڑ کے نہیں رہنا اکیلے, بیوی کے ساتھ رہنا, تو اس میں مزہ ہے. جو بیوی کو چھوڑ کے دنیا کو گیان دیتا اس کو کیا بولتے آپ کو معلوم, میں نہیں بولتا. تو اب نریندر مودی, ہاں ابھی آپ کو معلوم, میرے کو نہیں معلوم, ورنہ میڈیا والے بولیں گے بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا یہ. اب نریندر مودی ایک وقف کے قانون کو لائے ہیں, وقف کا بل لائے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہ ہمارے آبا و اجداد نے اپنے گالے خون پسینے کی کمائی سے اس کو وقف کیا.
मोदी बोल रहे नहीं नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मोदी जी वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। तो मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ये कह रहे हैं कि मैं बिल लाया हूं और बिल के जरिए ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक सुनो, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह नहीं है, मोदी होगा। मोदी जी ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि वही वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अब मोदी जी बताइए प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या बोलते हैं हिंदी में, परिभाषा क्या है? हाँ, परिभाषा क्या है? अगर जिसकी दाढ़ी है उन्हें प्रैक्टिसिंग है नहीं, मोदी जी बोलो, तो मोदी जी बोलेंगे मेरे को भी दाढ़ी है, मगर मुसलमान भी दाढ़ी रखता है। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं क्या टोपी पहनना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या रोज सुबह तहज्जुद की नमाज हमारे अहले दिल पढ़ते हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कोई अगर तस्बीह हाथ में लेके जिक्र करेगा तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? मैं नहीं गिरूंगा, मेरे को मालूम, मैं गिराने आया हूं, सबको गिरने नहीं आया। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे अगर किसी की वाइफ नॉन मुस्लिम है तो प्रैक्टिसिंग है नहीं है? हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं शादी करके बीवी को घर में नहीं रखा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? समझे आप? समझे ना? अक्लमंद को इशारा काफी। अब मोदी जी बताइए प्रैक्टिसिंग मुसलमान को डिफाइन नहीं किया गया। आप होते कौन है मोदी जी मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? मैं जब अल्लाह के करम से अपनी अम्मा के पेट में था तो मेरी अम्मा अपने पेट पर हाथ रखकर कुल अल्लाहु अहद, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हमारी माँ ने इस तरह हमको पैदा की। अब मोदी जी बोल रहे बेटा 5 साल जब हो जाएंगे ना मेरे पास आना, मैं चाय पिलाऊंगा, तुमको ज्ञान दूंगा और तुमको बोलूंगा पकोड़ा बनाओ, नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे बेटा सेल्फी लेते हैं सर्टिफिकेट की, कि आज तू मुसलमान हो गया। वाह वाह मोदी जी, अब आप तय करेंगे कौन मुसलमान है। ये वक्फ बोर्ड के कानून में बनाया गया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर ये बिल कानून बनेगा, हम और आप एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, हम कई मस्जिदों को खो देंगे। हम एक बाबरी मस्जिद को खोए, कई मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, कई दरगाहें खत्म कर दी जाएंगी, खुदा ना खास्ता खानखाएं बर्बाद कर दिए जाएंगे, कब्रस्तानों पर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इस बिल में वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। और ये आरएसएस बीजेपी के तुम छल्ले ये कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर, सुनो, वक्फ बाय यूजर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में भी है। बाय यूसेज, बाय कस्टम हमारे हिंदू भाई बहन की प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वो बन जाती है। और ये बोलते हैं मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया पर इनके आधे दिमाग के उल्लुओं ने, इनके आधे दिमाग के ट्यूबलाइट ने, इनके थम्स अप ने शुरू किया, वो इसी ऐसा बोल दिया। अरे भाई तेलंगाना का कानून पढ़, आंध्रा का एंडोमेंट एक्ट पढ़, तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट पढ़, ओडिशा का एंडोमेंट एक्ट पढ़, उसमें लिखा हुआ हिंदू भाइयों में भी बाय यूसेज का टर्म इस्तेमाल हुआ है। मगर जब हिंदू धर्म में यूसेज है तो मुसलमानों के धर्म से वक्फ बाय यूजर क्यों खत्म किया जा रहा है? मेरे भाई इस कानून में बहुत सी गलतियां हैं। बहरहाल मेरी आपसे एक अपील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये ऐलान करेगा कि हमको इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है तो आप साथ देंगे? आप साथ देंगे? अच्छा, फिर ये लोग
ایسے لوگ بھی موڈی جی کی چاہت میں ہیں. اب میں دارالسلام کی تقریر میں سنیے، ارے سنو، ابھی 5 منٹ باقی ہے. دارالسلام کی تقریر میں میں نے ان کے بارے میں کہا تو لوگ نے مجھ سے پوچھے کہ آپ نے رنگ برنگی کہہ دیا. میں نے کہا اس لیے کہا یہ RSS کے رنگ میں ہماری صفوں میں آ رہا ہے. اور جب رنگ کی بات آئی تو امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا، امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا. میں اس رنگ کو ماننے والا ہوں. امیر خسرو نے کہا تھا آج رنگ ہے، آج رنگ ہے ایمار، رنگ ہے ری، مورے محبوب کے گھر رنگ ہے ریے، سجن ملاوے راہ، سجن ملاوے راہ، مورے آنگن کو جگ اجیارو، جگت اجیارو. میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھی رے، موہ پیر پایو نظام الدین اولیاء. یہ جو مودی جی کو نمسکار، واہ مودی جی واہ، یہ RSS کے رنگ میں ہے. اور اویسی جو امیر خسرو نے کہا تھا محبوب الہی کے بارے میں، اس رنگ میں اور اس رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم اجمیر کی درگاہ کے خلاف آج اجمیر میں کیس پڑ گیا کورٹ میں، اور کیس ڈالنے والوں نے کہہ دیا کہ اجمیر کی درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اس کے نیچے ایک مندر ہے. اب بتائیے آپ، ابھی وقت کا قانون بنا نہیں مگر یہ لوگ اپنی تیاری شروع کر چکے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والے ویدھان سبھا میں، اس ویدھان سبھا سے ہم نے رئیس لشکریہ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رئیس لشکریہ کو اپنا نیا ودھائک بنائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریے. اور مہاراشٹر میں مجلس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کریں گے، متحد رہیں گے، ڈریں گے تو نہیں، بی ٹیم کے نام سے ڈریں گے تو نہیں. تو اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. آپ تمام کا بہت شکریہ. آپ یہاں پر آئے، مجھے یقین ہے کہ مہاراشٹر کی سیاست میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. آپ تمام پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو جائیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.